شریف پڑھ لیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی ساتھی اس وجہ سے بے صبری کا انتظار نہ کرے کہ وضو کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ کو وضو کا پورا موقع دیا جائے گا. آپ صبر سے، تحمل سے متوجہ ہو کر بس یہ چند منٹ میں جو گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پرچم کشائی کا عمل کریں گے. وہاں دعا ہوگی، تقریب ختم ہوگی، آپ حضرات وضو بنائیں گے، نماز ہوگی اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سا کوئی ساتھیوں نے آپ کے چائے کا اکرام کا بندوبست کیا ہے وہ آپ وصول کریں گے، قبول کریں گے اور پھر آپ کو رخصت ہوگی. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اگا پیچھا نہ کرائے ہوں. آگے ترتیب سیدھی رکھو جو میں آگے ان کے مطابق خدا کو چاہ پہلے پلاؤ تو نماز آخر جو دعا درست کر کے سوئی کام نہ تھی، سیدھا کام تھی. اللہ خیر فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ ہمارے مہمانوں نے، رہنماؤں نے، ساتھیوں نے اپنا حصہ بھرپور ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. سب نے جو باتیں کہی ہیں جو قابل عمل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہا گیا کہ یہ تجدید عہد کا دن ہے. میں اس حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے عہد کیا کرنا ہے، اس عہد کی تجدید کرنی ہے. جماعت کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے کارہائے نمایاں وہ تو ایک لمبی فہرست ہے. میں سیدھا 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جو اپنے آپ میں نمایاں بھی ہیں اور ایک تجدیدی جماعت کی تجدید کے طور پر بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے پہلا کام امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے مل کر جب احرار کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ دعویٰ، یہ وعدہ اور یہ ہدف پیش نظر تھا کہ بر صغیر سے انگریز سامراج کا بوریا بستر لپیٹ کر باہر پھینکنا ہے. اسی کے ذیل میں پھر مرزا غلام قادیانی کی ذریت بھی آ گئی، اس کی جھوٹی نبوت بھی آ گئی کہ یہ انگریز کا پیدا کیا ہوا پودا تھا، خود کاشتہ پودا تھا. انگریز نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جتنی سازشیں کی اس کا ایک حصہ مرزے کی جھوٹی نبوت بھی تھی. لیکن یہ چاہے اس کے ذیل میں ہے لیکن اہمیت کے اعتبار سے اور نقصان کے اعتبار سے یہ کہیں زیادہ پرخطر تھا، خطرناک تھا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی توانائیوں کو اور توجہات کو ادھر مبذول کر دیا.
اور جس طرح آپ کے سامنے کہا گیا 1934 میں بھائی محمد علی نے وہ ایک مختصر سا آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا کہ اب کس کس مرحلے سے ہم گزر کر آئے، 1916 سے 1934 سے پھر 53 اور پھر پاکستان کے اندر جو واقعات ہوتے رہے، چچاوطنی کا ذکر بھی آیا، ملتان کا ذکر بھی آیا، اور یہ عباس رشید صاحب نے بھی ذکر فرمایا، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک وہ نمایاں آپ کی جو جہد کا عنوان تھا تحفظ ختم نبوت، اس عنوان پر آپ کے بزرگوں نے کام کو شروع کیا، محنت کی، لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کیا، مرزے کے کفر کو اور ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ الحمدللہ اس امت کا بچہ بچہ آج اس محاذ کا مجاہد ہے، الحمدللہ۔ دوسرا ایک دور آیا 1961 میں میری شریعت کا انتقال ہوا، اور جب بھی اعراض کا ذکر ہوتا ہے تو صرف امیر شریعت کا ذکر خاص طور پر کیوں ہوتا ہے، یہ سوال اپنے آپ میں کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ تذکرہ تو سب تک ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ فخر ہوتا ہے قبیلے کا سدا ایک ہی شخص، تو یہ اپنے اس قافلہ احرار و قبیلہ احرار، قافلہ نہیں قبیلہ احرار کے فخر تھے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر امیر شریعت کا نام آیا تو سمجھے کہ احرار کا نام ہے۔ 1961 میں آپ کا انتقال ہوا، 62 کا دور ہم نے تو نہیں دیکھا، اور ہماری تو پیدائش نہیں ہوئی، شاید قاری صاحب نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ملتان کے کوچہ و بازار اس بات کے گواہ ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں ایک نیا عنوان دیا اس امت کو، اور اس پہلا یوم معاویہ منا کر سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے اس کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس کی پاداش میں بیگانے تو بیگانے اپنوں کے تانے بھی سہے۔ اور خود فرماتے تھے کہ گفتگو کا حصہ میں نے سنا، اس میں فرما رہے تھے کہ ایک ملتان کے اندر مجھے بلا مبالغہ لاکھوں گالیاں دی گئی، فرمانے لگے تو پھر کیا ہوا، معاویہ کے نام پر اگر گالی کھائی تو مزہ بھی تو آیا۔ سیاست معاویہ ماشاءاللہ یہ انہی کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں کہ جو نعرہ آپ کے سامنے آیا، تو ایک محنت انہوں نے کی۔ وہ دور تھا کہ جب یہ نام رکھنا دشوار تھا، عبادت گاہ تو چھوڑیے، مدرسہ تو چھوڑیے، انسان کا نام کوئی نہیں رکھتا تھا۔ آج الحمدللہ اسی محفل کے اندر زیادہ نہیں تو ایک معاویہ تو موجود ہوگا، ہے جی، ہاں جی الحمدللہ۔ تو میں نے مطلب ایک تناسب لگایا کہ بھئی ہماری ایسی محافل کے اندر 100 میں سے کوئی ایک بھی اگر ہو تو جہاں ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں میں ایک نہیں تھا، آج 100 میں سے ایک ہے، تو یہ اسی فرد فرید کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ محنت بھی ہمارے بزرگوں نے کی، اور اس پر مارے بھی کھائیں، جیل میں بھی گئے، اور وہ طویل قصہ ہے کہ جب جیل گئے وہاں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارے بھائیوں میں بھائی جان طبیعت تمام کچھ تھوڑے سے نازک ہیں، تو پتہ نہیں جیل کے اندر کیا معاملہ ہوا، ہم ان کی جلدی رہائی کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر ملاقات کے لیے گیا تو بڑے خوش تھے اندر، اللہ اکبر۔ تمہیں پوچھے کہ بھائی خیر ہے، تمہارے لگے کہ رات میں معاویہ کی زیارت ہوئی، اور پھر وہاں وہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بہاریہ، جو 60 اشعار میں مصنف معاویہ کی شان میں، اور وہی کا واقعہ ہے کہ وہ جب لکھ رہے تھے تو کوئلہ تھا یا طلب جو بھی چیز تھی، وہ ختم ہوا تو اپنے ہاتھ سے خون نکال کر اشعار کو مکمل کیا جیل کی دیوار، حوالات کی دیوار میں۔ یہ ایک دور گزر گیا الحمدللہ۔ ہاں مطلب بہت سو نے بہت کچھ کہا، جب اس سیدزادے کو پابجولہ لے کر جایا جا رہا تھا ہتھکڑیاں پہنا کر، تو ایک بہت بڑے جامعہ اس دور کا، آج بھی ہم جو موجود، اللہ تعالیٰ جامعات کو سلامت رکھے، ان کے ایک بہت بڑے فرد تھے، وہ بھی اللہ کے پاس اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات ہیں، تاریخ ان کو بلا نہیں سکتی۔ تو ان سے جب کہا بتایا گیا کہ عطا اللہ شاہ کے بیٹے کو یوں پولیس لے کر جا رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں سر لینا یہ ہو جائے بندہ، یعنی معاویہ کا نام نہیں نہ لینا تھا، کس نے کہا تھا یہ نیا کام کرو؟ ہاں تو یہ کام ہو چکا، اب الحمدللہ کسی کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔
اس عنوان پر کام کرنے والے بھی بہت ہیں. صاحب معاویہ کے دفاع پر بھی اللہ تبارک بتا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، تم چھوڑ دو گے تو کیا اللہ یہ کام کسی اور سے نہیں لے گا؟ ہم نے کرنا ہے تو اپنی سعادت کے طور پر کرنا ہے. ختم نبوت کا تحفظ اپنی سعادت کے لیے. ہاں جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یستبدل قوما غیرکم اس لیے تو کہہ دیا تھی چھڑیا تو انہوں نے اختیار کر لیا. آج معاویہ کی سدائیں وہاں ان کی اسٹیجوں سے لگ رہی ہیں تو کوئی نہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے. سانو بھیڑا کے اندر کوئی گل نہیں کہن دے. صحابہ کا دفاع تو ہو رہا ہے نا الحمدللہ. اب یہ عزیز تو صحابہ کا دفاع پر الحمدللہ یہ ایک عنوان ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا. اور یہ تجدید کی وجہ سے میں نے بات کی کہ یہ 62 کا جو دور ہے، 61 کے بعد کا دور ہے، یہ ایک تجدید کا دور تھا. جانشین مشر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ہمیں یہ ایک عنوان عطا کیا، وہی اس کے ساتھ انہوں نے جماعت کو ایک نیا دستور دیا، ایک نیا منشور دیا، اور جماعت کے عالم میں بھی انہوں نے یہ پرچم نبوی کا اضافہ کیا اور جماعت کو ایک نیا روح دیا، ایک نئی پہچان دی. الحمدللہ وہ دور بھی ہم نے گزارا. پھر اس میں بات کو مختصر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے جو دور دیکھا، زیادہ تو نہیں لیکن ہم نے کبھی سید عطاء المحسن بخاری محسن احرار رحمۃ اللہ علیہ مربی من محسن من، یوں کیسے چلتے ہو یوں چلا کرو، ایک ایک بات کو رہنمائی کرتے تھے. کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے. الحمدللہ ایسے بزرگ ملے. انہوں نے ابھی دو سے بجے تک بیٹھے ہوئے باقی سب بات ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جو کام جو محنت عطاء المحسن شاہ صاحب نے کی، یعنی وہ حقیقت محسن احرار تھے کہ دستور اور منشور تو ابو معاویہ ابو ذر بخاری نے دیا، لیکن اس دستور اور منشور کو قائم اور نافذ کرنے کی، اس کو اجاگر کرنے کی محنت جو کی عملی اعتبار سے عطاء المحسن شاہ صاحب ہے. ہم نے اپنے ابا جی کا دور بھی دیکھا اور ان کے چھوٹے بھائی ہمارے چچا پیر جی شیخ محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، سب اپنے حصے کا کام کیا. لیکن میں جس طرح جہاں تجدید کی بات کر رہا تھا، جماعت کو ایک نیا عنوان ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. وہ کیا؟ دعوت اتحاد. مجھے یاد ہے وہ اپنے بڑے بھائی سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت بے تکلفی اور دوستانہ زیادہ تھا باقی بھائیوں کے نسبت. تو وہ 80 کی دہائی کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے علماء کو اکٹھا کیا اور جہاں دار بنی ہاشم میں ایک اجتماع کیا، ان کو بلایا اور وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے اس کے علاوہ چین نہیں پڑتا تھا کہ علماء کے لیے اختلاف ہے، انتشار ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش. میں ہمیشہ اس میں لگا رہتا تھا. تو علماء کو اکٹھا کیے، یہاں بلایا. اس زمانے میں مطلب علماء کو بلانا، دور دراز سے ان کا آنا، ان کی خدمت پر اخراجات جو اٹھے تو 10,000 روپے کا خرچ اس 80 کی دہائی میں اٹھا. تو ہمارے تایا جی سید المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مجلس برخاست ہو گئی، انہوں نے اپنے انداز میں چونکہ یہ میں آپ کو امانتاً بتا رہا ہوں، میں تو اسی یہ جا کے بعد میں دس دے پھر جی. ہاں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں کرنے کی ہوتی ہیں. ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ رضاکار و کارکنان بیٹھے ہیں. یہ ماضی میں یہ سب کچھ بھی ہو گیا. یہ آپ کو تاریخ کے حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کیا اپنے بھائی سے، ہمارے ابا جی سے، کہ میرا 10,000 لو آتا ہے نا بولنیاں دے ہوتے، انہوں نے کرنا کرانا کچھ نکال میرے پیسے. یہ آپ کے کھا پی کے چھوڑ گئے، انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. ابا جی سنایا کرتے تھے ہمارے تھے کہ مجھے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا، ان کی خدمت میں عرض کی یہی باتیں کہ حضرت یہ آپ بڑے ہیں، ان حضرات کو بلائیں. علماء کے اختلاف، انتشار، ہمارا کارکن مارے بھی کھاتا ہے، دلیاں بھی بچھاتا ہے، یعنی ہمارے جلسے بھی کامیاب کرتا ہے، چندہ بھی دیتا ہے. ہم اگر متحد ہو جائیں، ہم کتنی بڑی قوت ہیں، ہماری بات مانے بغیر طاقتور قوتوں کے پاس چارہ نہیں ہوگا. ہم آج بات بات اور مطالبے کرتے وہ ہمیں تقسیم کر کے کھل کھیلتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. بنوری رحمۃ اللہ سنتے رہے. تنہائی تھی، تخلیہ تھا، میں تھا اور وہ تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں سر نیچے کر کے بولے چلا جا رہا تھا. تو وہ میں جب سر کی بات مقبل سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا ماتھا چوما، مجھے دعائیں دیں. فرمایا کہ اتحاد کبھی نہیں ہوگا. اس دور میں انہوں نے کہا کہ مقصود دنیا ہے، مقصود دین نہیں ہے، اس لیے اتحاد کبھی نہیں ہوگا. یہ بھی ان کے پیش نظر تھا. پھر وہ سنایا کرتے میاں عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ.
دین پور شریف کی خانقاہ کے سجادہ نشین اپنے دور کے حضرت ثانی جن کو کہا جاتا تھا، ان کی خانقاہ کے شیخ کے اعتبار سے. تو وہ ان کے فرماتے تھے میں ان کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، یہ بھی ایک اللہ والے ہیں، بڑی نسبت والے ہیں، ان سے دعا بھی کرواؤں اور ان سے بھی گزارش کروں. تو میں وہاں گیا. والد جی وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بہت سے مکاشفات ان کے ہوتے ہیں، بہت سے پردے خدا ہٹا دیتا ہے، دلوں کا حال کو اللہ تعالیٰ پر منکشف کر دیتا ہے. تو میں جب اس محفل میں جا کر بیٹھا تو گفتگو کا موضوع کچھ اور چل رہا تھا، میرے جا کر بیٹھتے ہی موضوع بدل گیا، گفتگو کچھ اور شروع ہو گئی. تو مجھے ایسے اچنبھا سا ہوا کہ یہ اچانک سے بے ربط بات ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ میں نے جب غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے ہی مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے. تو میں سنتا رہا. تو انہوں نے اپنے سرائکی میں اپنے خاص وہاں کی لہجے میں فرمایا کہ ابا میں تا اندھا ہاں اندھا ادھر چالی چالی ہاتھ پٹو تنو نفاق دی بو امگی. ابا پیار دے وان سکے پہ، یہ ان کے جملے تھے. تو یہ ابا یہ سنایا کرتے تھے. ہمارا بھی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی، ساڈے ابے کو پھر چین نہیں آتا، پھر بول کے اکٹھا کر دور کرتا ہے. یہ کہہ دیا کہ نہیں ہونا کہ دولت میں سکون، حسن میں ایثار کا جذبہ 100 بار تجھے کہہ جو دیا ہے کہ نہیں، اور آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں. وہ مطلب یہ کیفیت ہماری یہ ہوتی تھی کہ یہ تم بتا دیا ہے، بار بار بڑوں نے بھی بتا دیا کہ یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، پھر بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم غریب جماعت ہے ہماری، کوئی تھوڑا بہت فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ پھر مولویت لا چھڑ دیتے ہیں جی. تو وہ آخر وقت تک ان کی یہی کوشش رہی. آخر وقت آپ کو 2014 کی جو محنت انہوں نے کی، جو ساتھی یہاں پر آج موجود ہیں جنہوں نے شعور میں وہ وقت دیکھا، وہ جانتے ہیں اچھی طرح. پیرانہ سالی اور فارغ کی حالت میں، معذوری کی حالت میں کراچی سے لے کر کوڑا کھٹک تک کا سفر کیا انہوں نے. علماء کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، مل بیٹھے اپنے آپسی اختلافات کو ایک طرف کرتے ہوئے. جن باتوں پر ہم متحد ہیں، مشترک ہیں، ان پر مل بیٹھے، چھوڑ دے باقی چیزوں. کوشش کی، ضابطۂ اخلاق طے ہوا، دستخط بھی ہوئے اس پر، وہ بطاق نسیان کا حصہ بن گیا. تو یہ سب کچھ محنتیں کی. میں خود ذاتی طور پر آخری دور میں ان کی محنت کے مخالفین میں سے تھا. میں نے کہا ہم اپنی جماعت کا کام چھوڑ کے یہ ساری بھاگ دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، حاصل وصول کچھ نہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. مجھے اس کے علاوہ اور